السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور آپ کے کمنٹس میں اگر کوئی مشورہ ہوتا ہے تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ آپ کمنٹس میں رائے اپنی ضرور دیا کریں۔ آج بڑا ایک سینسٹیو موضوع ہے جو کہ آج سے ہی نہیں بلکہ ایک بڑے عرصے سے پوری دنیا میں لانچ کیا گیا ہے منصوبہ۔ پھر اس سے پہلے جو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ انگریز یہاں سے جاتے جاتے بر صغیر میں سے اس طرح کی تقسیم کر گیا اور اس طرح کے حکمران مسلط کر گیا، پولیٹیکل ڈیزائن اور جغرافیکل ڈیزائن اس طرح بنا کے گیا کہ یہ دونوں ملک جو ہے وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے کو نوچتے کھسوٹتے رہیں، عوام پر اور عوام کی رائے پر، عوام کی مرضی پر ایسی حکومتیں مسلط رہیں کہ جو حقیقی رائے عامہ جو ہے اس کو سامنے نہ آنے دیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا کلچرل ڈیفرنسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہمارا رہن سہن ایشیا سارا، اس میں خواتین، گھر کے معاملات، بچوں کے ساتھ ماں باپ ویسٹ سے مغرب سے بہت مختلف ہے۔ لیکن انگریز جو ہے، کوئی بھی جو قابض ہوتا ہے کسی دوسرے ملکوں پہ جا کے، کوئی بھی حکمران طاقت، کوئی بھی ملک، وہ جاتے جاتے اس ملک کو طاقتور نہیں چھوڑتا۔ بر صغیر سے جب مجبوری ہو گئی، ان کو بن گئی کہ ہم یہاں رہ کر اور مسلط نہیں ہو سکتے اس خطے پر، پاک و ہند پر، تو انگریز جاتے جاتے اس طرح کی ڈویژن کر گیا کہ صدیاں، اب آدھی صدی، پونی صدی ہو گئی ہے، نہ نفرتیں ختم ہوئی ہیں، نہ جنگیں ختم ہوئی ہیں، نہ جھگڑا ختم ہوا ہے۔ اگر عوام اس کو سوال اٹھائے بھی کہ بھائی کیوں لڑتے ہو، پہلے اپنا ملک ہمیں روٹی دو، تو اس طرح کے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی ایسی تیلی لگاتے ہیں کہ پھر دونوں طرف نفرت اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہماری یہ موجودہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے، اور جن کے میاں نواز شریف صاحب کے اور بڑے تعلقات بھی ہیں مودی صاحب سے، ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی، پولیٹیکل ڈیزائن، پولیٹیکل مینٹیلٹی ایک جیسی ہے۔ یہ دونوں سرمایہ دارانہ نظام کے غلام ہیں، اور یہ دونوں آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں کے ہاں کاروبار اور کاروباری لوگوں کی مرضی سے اور ان کے پیسے کو یوٹیلائز کر کے سامنے آنا، یہ بہت ساری چیزیں ان میں ملتی ہیں۔ اس طرح کے حکمران جب تک لوگوں کو آپس میں تقسیم نہ کریں، ہمارے ہاں ضیاء الحق صاحب آئے تھے تو ان کو اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں ملا تھا کہ وہ نظام مصطفیٰ کو جو ہے وہ اس کے رائج کرنے کا، نظام مصطفیٰ کے ملک پر لانے کا قانون کو، وہ اور کوئی نعرہ نہیں تھا، تو انہوں نے 10 سال اپنے ٹھیک ڈھولک بجائی۔ اسی طرح مختلف حکومتیں آتی رہیں، ہمارے ملک میں شیعہ سنی کو لڑوا کے ہمیں کمزور کیا گیا پاکستان کو۔ اسی طرح مودی صاحب جو ہے وہ بھی سرمایہ داروں کے جو ہے لائے ہوئے حکمران ہیں، اور ان کا نظریہ بھی وہی ہے۔ وہاں چونکہ شیعہ سنی کی تو ضرورت نہیں، ان کے پاس مسلمان ہندو موجود ہیں، کبھی کبھی کرسچنز کو بھی ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے، جس طرح پاکستان میں بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پوری دنیا میں اچھالا جاتا ہے، اور پھر دنیا جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کے دونوں ملکوں کو متعاون اور گالی گلوچ اور ان پہ پابندیاں بھی لگاتی ہے، اور ان کو الزام تراشی پہ ان پہ بھی کرتی ہے، اور ان کو گندا کرتی ہے پوری دنیا میں۔ جب سے مودی صاحب آئے ہیں، ان کا آنا تھا ہی ایک فاشزم، اور ایک جو ہوتا ہے نا کہ انڈیا کو نفرت کی بنیاد پر عوام کو لڑا کے ایک دوسرے سے حکومت کو قائم رکھنا، مسلط کرنا، یہ ان کا جو حکومتی ڈیزائن ہمیشہ ان کا یہ رہا ہے۔ ابھی یہ جو نور شرما والا واقعہ ہوا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نور شرما نے اپنے طور پہ یہ بات کر دی؟ نور شرما نے ویسے ہی اتنا بڑا بیان بحث کے دوران دے دیا؟ نہیں، یہ صرف مودی سرکار کا ہی ڈیزائن کردہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اسرائیل بھی ملوث ہے، اور وہ تمام قوتیں ملوث ہیں جو دنیا میں مختلف مذاہب کو آپس میں لڑا کے، جو اسلاموفوبیا پھیلا کے مسلمانوں کو کمزور کر کے، اور اسی طرح باقی مذاہب کو، جیسے پہلے کرسچینٹی کو وہ کمزور کر چکے ہیں، کر کے، یا پھر ایک ملک میں فرقوں کو آپس میں لڑا کے، جیسے وہ جو ہیری کلنٹن تھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سعودی عرب سے، جو کلنٹن صاحب کی بیگم تھی، کہ ہم نے وہاں سے وہابی جو تھے ان کو ہم نے جو ہے اڈاپٹ کیا، اور ان کو ذہنی طور پر تیار کر کے
مسلمانوں کے ہاں خلفشار پھیلانے کے لیے باقاعدہ ان کو آرگنائز کیا۔ تو یہ وہ چیزیں پیچھے آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اس بات کا وہ تو بھارت کو ہوگا۔ بھارت کا جو ایک سیکولرزم کا، ایک سیکولر ڈیموکریسی کا جو ایک بہترین امیج تھا دنیا بھر میں، مودی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑائی اسی لیے رہے ہیں کہ کچھ طاقتیں، کچھ بڑی سپر پاورز جو ہیں وہ انڈیا کو ایک سپر پاور کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو انڈیا کو کمزور کرنے کے لیے اب دیکھیں، انڈیا پہ ایک طرف چین مسلط، ایک طرف پاکستان کے ساتھ دشمنی، ایک طرف اب جو ہے نا یہ مسلمان ممالک کے ساتھ اس دشمنی پیدا کر کے اس کو کاٹا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے تو سعودی عرب کے ساتھ بھی انڈیا کے بڑے گہرے معاشی رابطے ہیں اور تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی اچھے رہے ہیں ہمیشہ تعلقات، لیکن یہ ان طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے جو انڈیا کو ایک بڑی جمہوری طاقت کے طور پہ دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہی ہے کہ پاکستان چونکہ پہلی اسلامک ایٹامک پاور ملک ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ملکوں میں کوئی ایسا ملک جو ہے وہ مضبوط معاشی بنیادوں پر کھڑا ہو جائے، مضبوط سیاسی جمہوری نظام کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ جو کسی بھی طرف سے ہونے والی غیر منصفانہ الزام تراشی یا ظلم، شدت، پابندیاں، سیاسی پابندیاں، معاشی پابندیاں، وہ اگر جب ہم لگائیں تو کوئی آواز بلند ہو، وہ کسی اپنے دوسرے مظلوم ملک کو پروٹیکٹ کر سکے۔ تو انڈیا کے اور پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر تو مودی سرکار تھوڑی سی بھی مخلص ہوتی انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، تو یہ نہ صرف اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالتے، اس کی مذمت کرتے اور اس سے معافی مانگتے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا انہوں نے کر دیا کہ جی پارٹی سے نکال دیا تاکہ پارٹی پہ آنچ نہ آئے، لیکن جو مودی سرکار ہے اس نے کہا ہم معذرت نہیں کریں گے۔ اصل یعنی تاکہ وہ ایک جھگڑا موجود بھی رہے، ایک لڑائی جو ہے وہ جاری بھی رہے، نفرت دونوں طرف سے پیدا ہو تو اب مسلسل عمران خان صاحب بیان دے رہے ہیں کہ بھارت کی ڈیموکریسی، بھارت کا فوجی سسٹم، بھارت کا معاشی نظام، روس کے ساتھ معاہدے، بھارت کی خودداری، یہ جاری تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ کہیں ہندو اور مسلمان یہاں بھی آپس میں نزدیک نہ آئیں، یا پاکستانی عوام اور ہندوستانی عوام کی آپس میں کوئی محبت بڑھ نہ جائے، کچھ ریلیشن ڈیولپ نہ ہو جائے پازیٹیو، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ تاکہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے مرتے رہ جائیں یہ ملک، اور میری حکومت اور ہم جیسوں کی حکومت جو ہے وہ اوپر مسلط رہے۔ تو یہ پاکستان کی عوام کو اور خاص طور پہ بھارت کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ عوام کو پیار کرنے والے نہیں ہیں، وہ ملک کے ساتھ ملک کو معاشی، سماجی، سیاسی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی قطن صرف اور صرف وہ حکمران ہیں، اپنی حکومتیں مسلط کرنا چاہتے ہیں، بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں حاصل، اور ان کا طریقہ جو ہے بنیادی جو حکمران، جو نیگیٹو حکمران ہوتے ہیں، جو ظالم حکمران ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اصول جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں ملک کے اوپر، اور اس کے یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کرتے ہوئے اپنی حکومتیں جو ہیں وہ قائم رکھتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔